السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا لیکچر ہے لوکل گورنمنٹ ڈیورنگ مشرف ایرا. اس سے پہلے ہم ہسٹوریکلی پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ کا رول ہم مغل امپائر سے لے کے بھٹو جنرل ضیاء تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو 1988 سے لے کے جو مشرف کا ٹائم تھا تب تک لوکل گورنمنٹ کس طرح سے کام کرتی رہی. اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں جائیں گے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے مشرف کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے کام کرتی رہی ہے. تو اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں. The evolution of local government structure 1985 to 1999. ہم پچھلے لیکچر میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جنرل ضیاء نے جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا اور جس طرح سے الیکشن کروائے اس نے کس طرح سے لوکلائزیشن آف دا پالیٹکس کر دی. The revival of the elected provincial and national governments in 1985 reinforced the localization of the politics that had begun in 1979 local bodies election. This personalization of the politics did not reverse despite the revival of party-based federal and provincial assemblies and the governments in 1988 because of the measures taken during Zia and Bhutto's period. یہاں پہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا چلوں کہ 1988 میں پارٹی بیسڈ ضیاء کے دور میں کوئی بھی پارٹی بیسڈ الیکشنز نہیں ہوئے. ضیاء نے بہت کروٹلی ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پریس کر دیا. لیکن ان 1988 جب پہلی بار بہت لمبے عرصے کے بعد پارٹی بیسڈ الیکشنز ہوئے, وہ جو ہے پارٹی بیسڈ الیکشنز اٹ ڈڈ ناٹ ریورس دا ہول ہسٹوریکلی جو ہمارے پولیٹیکل اسٹرکچر کو ڈیمیج پہنچنا تھا وہ آلریڈی پہنچ چکا تھا. تو اٹ ڈڈ ناٹ ریورس دس پرسنلائزیشن آف دا پالیٹکس اینڈ یو کین مینی آف یو کین آبزرو اٹ ان دیئر اون انوائرمنٹ. آپ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ جو پولیٹیکلی اتنا سینس نہیں رکھتے, وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ اپنے ووٹس دے دیتے ہیں کہ کوئی بندہ پیر ہے, کوئی بندہ کوئی ریلیجیس لیڈر ہے, اسی طرح کوئی بندہ وڈیرا ہے. کچھ لوگ اپنے ووٹ بیسکلی پیسوں سے بھی بیچ دیتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ دا پالیٹکس بیکیم لوکل اینڈ پرسن اورینٹیڈ. So because of the political agitations, local government were never given any real powers. ہم پوری ہسٹری پڑھ چکے ہیں. ہم نے مغل امپائر سے لے کے مشرف کے دور تک سارا, مطلب کہ جنرل ضیاء کے دور تک ہم نے سارا پڑھا اور ہمیں پوری ڈیٹیل کا پتہ ہے کہ کس طرح سے لوکل گورنمنٹ کو ہمیشہ سپریس کیا جاتا رہا ہے اور کس طرح سے ملک کے اندر پولیٹیکل ایجیٹیشنز رہی ہیں. تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس ور نیور گیون اینی ریئل پاور. Provincial and local tiers resulted in the suspension of the local bodies between 1993 and 1998. مطلب کہ جو 1993 سے 1998 تک کا ٹائم ہے, اس کے اندر لوکل گورنمنٹ بالکل اٹ ceased to exist. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھتے رہیں کہ ہسٹوریکلی بیوروکریسی کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے لوکل ایریاز کو گورن کرنے کے لیے, لیکن اس ٹائم کے اندر بیوروکریسی کا رول بھی بہت ہی کم ہو گیا. بیوروکریسی کا رول کم ہونے کی وجہ تھی 1973 کے اندر سول سروسز جو ایکٹ آیا تھا. ویسے تو یہ جو ایک پورا الگ سے ٹاپک ہے کہ 1973 کا جو سول سروسز ایکٹ ہے, لیکن میں آپ کو ایک شارٹ طریقے سے یہ بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بیوروکریسی کے پاس کافی زیادہ پاور تھی, لیکن جو سول سروسز ایکٹ آف 1973 آیا اس میں بیوروکریسی سے بہت ویک کر دیا گیا اور اس کو اتنا زیادہ ویک کر دیا گیا کہ یہ پولیٹیکلی پہلے یہ بیوروکریسی اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کا بیوروکریسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. لیکن 1973 میں انہوں نے اتنا ویک کر دیا بیوروکریسی کو کہ پولیٹیکل ایجیٹیشنز کا بیوروکریسی کے اوپر امپیکٹ پڑنے لگ گیا. اس کے بعد مشرف کا ایرا سٹارٹ ہو گیا. اب جنرل مشرف پولیٹیکلی کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں تھا کہ اس نے لوکل گورنمنٹ بنانی ہے. ہی واز انڈر پولیٹیکلی انڈر نو obligation
to opt for the local government. The Supreme Court had categorically given him a 3-year period to hold general election for the national and the provincial assemblies. مطلب کہ سپریم کورٹ نے اسے 3 سال کا وقت دیا تھا کہ وہ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے اندر مطلب کہ الیکشنز کرا لے. مشرف not only made the drastic decision of abolishing the century-old tradition of commissioner, deputy commissioner and assistant commissioner and replaced them with a much weaker district coordination officer, DCO, who reported to the elected district Nazim. The police were also placed under the Nazim. The DCO, unlike DC, did not exercise any control over the police. اب یہ مشرف کا ایک بہت ہی بڑا ڈیسیجن تھا. اس نے کیا کیا کہ یہ سارے کے سارے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز اور کمشنرز کے ساروں کے آفیسز ختم کر کے اس کو ایک نیا آفس کے اندر ریپلیس کر دیا. اس کا نام تھا DCO, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر. اب DCO جو تھا اٹ واز اے ویری ویک آفس, مطلب کہ ایز کمپیئر ٹو دا اولڈر ورژنس آف دا آفس, مطلب کہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر. اب ہوا یہ کہ یو نو دیٹ جن لوگوں نے CSS کیا ہوتا ہے, جو لوگ بہت زیادہ پڑھ کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ بنتے ہیں, دے ہیو دیئر اون مائنڈ سیٹ, اور ان کی پھر ٹریننگ اس طرح سے کی جاتی ہے سول سروسز اکیڈمی میں کہ وہ ان کی گرومنگ کافی زیادہ کی جاتی ہے, اور کسی حد تک وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہتر بھی سمجھتے ہیں. اب جب اس طرح کا بندہ جس کو اتنی زیادہ اور مطلب کہ ان کے پاس پاور بھی ہوتی ہے, وی نو کہ جو کمشنر ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں, دے ہیو اے لاٹ آف پاور, ہر بندے کو پتہ ہے. اب اس طرح کا بندہ جس کی گرومنگ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, جو بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے, اور جس کے پاس بہت زیادہ پاور بھی رہی ہے, اس کی ساری پاور سے ساری چیزیں لے کے اس کو ناظم کے اندر پلیس کر دیا. اٹ واز اے ویری ہیوج اسٹیپ. ناظم آپ کو پتا ہے پولیٹیکلی الیکٹڈ ہوتا ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی کہ پڑھی لکھا بھی زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے, صرف الیکشن جیتنا ضروری ہے. اب یہ جو بندہ ہے, یہ بیسکلی یہ بندہ DCO کو بھی کنٹرول کرتا تھا اور پولیس بھی اس کو رپورٹنگ کرتی تھی. تو اٹ واز اے ویری ہیوج ڈیسیژن. سو دا LGO 2001 جو کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 میں مشرف نے دیا, اٹ واز امپوزڈ آن 14th of August 2001. The direct elections on non-party basis were held in 5 phases for the members of Union Councils, Union Nazims and Naib Union Nazims during 2000 through 2001. اچھا, اب آپ ایک چیز نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جو بھی ملٹری ڈکٹیٹر آ رہا ہے, وہ جو بھی الیکشن کرواتا ہے وہ نان پارٹی بیسس کے اوپر کراتا ہے, مطلب کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, وٹ ڈو یو تھنک؟ تو دس از اے پوائنٹ ٹو پونڈر فار یو گائز. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آتا رہا ہے ہمارے کنٹری کے اندر, اور جب بھی اس نے الیکشنز کروائے ہیں, اس ملٹری ڈکٹیٹر نے ہمیشہ نان پارٹی بیسس کے اوپر کروائے, مطلب پولیٹیکل پارٹیز کی بیس کے اوپر نہیں کروائے. اینی ویز, موونگ آن. سو دیز الیکشنز ور ہیلڈ ان 2000 and 2001. On the basis of these direct elections, indirect elections were held in July and August 2001 for Zilla Nazims and Naib Nazims, and also for Tehsil Town Nazims and Naib Nazims. In order to attract people toward electoral politics, the minimum age for the local government elections was lowered from 21 to 18 years. اس سے پہلے 21 سال کا بندہ ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا, لیکن مشرف نے آ کے اس کی لمٹ جو ہے کم کر دی. اب آپ کو ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ جو 1988 سے لے کے 1999 تک کا وقت تھا, اس کے اندر جتنی بار بھی الیکشنز ہوئے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو پولیٹیکل ہسٹری دیکھی ہے پاکستان کی, اس پوری پولیٹیکل ہسٹری کو کی وجہ سے لوگوں میں پولیٹیکل سمجھ لیں کہ اویئرنیس یا پولیٹیکل ایجوکیشن ختم ہو گئی, اور وہ پولیٹیکلی نان ایکٹیو ہو گئے, جنہیں ہم عام زبان میں سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں, یہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ملک کو کون چلا رہا ہے, ان کے لیے اٹ واز آل اپ پلے. وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے. ایک بہت زیادہ بڑا ایریا آف مطلب کہ چنک آف پاپولیشن کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو گیا تھا. جو الیکشنز ہوتے رہے 1988 سے 1999 تک, وہ الیکشنز بھی زیادہ تر
ان میں جو ٹرن آؤٹ ریشیوز تھی بہت ہی کم رہی, مطلب کہ ایون لیس دین 20%. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مشرف نے کیا کیا کہ اپنی جو ایج لمٹ ہے وہ 21 سے کم کر کے 18 کر دی, اور تاکہ لوگ انکریج ہوں, زیادہ لوگ جو ہے ووٹ کاسٹ کریں. 1/3 seats were reserved for women and minorities, giving way to the women empowerment. مطلب کہ انہوں نے مشرف نے کیا کیا کہ ویمن امپاورمنٹ کرنے کے لیے 1/3 آف سیٹ صرف ویمن کو الوکیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اب اس نے ابھی تک ہم جو دیکھتے ہیں ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے. ڈی سی او ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کا اس نے آفس بنا دیا, اور باقی بہت سارے آفیسز کو ابالش کر دیا. ایج لمٹ کو کم کر دیا ووٹ کاسٹ کرنے کی, اور ویمن کے لیے, عورتوں کے لیے انہوں نے 1/3 جو ہے نا 1/3 کوٹا رکھ دیا ویمن اور مائنورٹیز کے لیے. اس سے یہ ہوا کہ ویمن امپاورمنٹ بہت زیادہ آ گئی کنٹری کے اندر. جو یہ ڈیولوشن پلان تھا بیسیکلی اس کے 5 رولز تھے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر. ڈیولوشن آف پولیٹیکل پاور, ڈی سینٹرلائزیشن آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, ڈی کانسنٹریشن آف مینجمنٹ فنکشنز, ڈیفیوژن آف پاور authority nexus, and distribution of resources. So these were the 5 objectives of the devolution plan of 2001. So this plan had a 3-tier local government. اس میں basically 3 tier کی local government تھی. یونین کاؤنسل, تحصیل کاؤنسل اینڈ ڈسٹرکٹ کاؤنسل. اس کو ہم پکچر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دس از دا آرگینوگرام آف دا LGO 2001. اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. سب سے اوپر جو ہے چیف منسٹر ہے. He is controlling the secretary local government, and then there is Zilla Nazim, and then there are some other offices. You can pause the screen and you can pause the video and see the details. ہم ان کو ابھی ڈیٹیل کے اندر دیکھتے ہیں. Okay, moving on. The union administration, the lowest tier, the union administration was a corporate body covering the rural as well as urban areas across the whole district. مطلب کہ جو لوئسٹ ٹیئر تھا وہ یونین ایڈمنسٹریشن تھی, اور یہ سارے کے سارے جو ہے رورل اور اربن ایریاز کو پوری ڈسٹرکٹ کے اندر مطلب کہ یہ احاطہ کیے ہوئے تھے. بیسیکلی کنسسٹڈ آف آل دا رورل اینڈ اربن ایریاز. It consisted of a union nazim, naib union nazim, and 3 union secretaries and other auxiliary staff. The union nazim was the head of the union administration. The naib union nazim acted as deputy to the union nazim during his temporary absence. The union secretaries coordinated and facilitated in the community development, functioning of the union committees, and the delivery of municipal services under the supervision of the union nazim. Okay, so the second tier was the Tehsil government. It was the middle tier. So this middle tier has had Tehsil municipal administration headed by the Tehsil Nazim. ٹھیک ہے, اس کو ہیڈ کون کر رہا تھا؟ تحصیل ناظم کر رہا تھا. So Tehsil municipal administration consisted of a Tehsil Nazim, Tehsil municipal officer, Tehsil officer, chief officer, and other officials of the local council service, and the officials of the offices entrusted to the Tehsil municipal administration. The Tehsil municipal administration was entrusted with the function of administration, finances, and the management of the offices of local government and rural development, and numerous other subjects at the regional, divisional, district, tehsil, and lower levels. So this was the last tier, the district government. The district government consisted of Zilla Nazim and district administration. The district administration consisted of district offices including sub offices at tehsil level, who were to be responsible to the district Nazim, assisted by the district coordination officer DCO, جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے اندر. The district coordinating officer یا DCO was appointed by the provincial government and was the coordinating head of the district administration. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ the DCO was only a coordinating figure rather than the controlling figure
ایز وی ہیو وٹنسڈ تھرو دا ہسٹری. ہم مطلب کہ جو ہم پچھلا دیکھ چکے ہیں, پچھلا وقت جو گزرا ہے اس میں گزرا تھا, اس میں یہ جو اٹ از اے بیوروکریٹک پوسٹ. سو ڈی سی او واز گیون مور پاور ان پریویسلی, لیکن ایل جی او 2001 کے اندر اس کو بالکل بھی زیادہ بلکہ بالکل ویک کر دیا گیا, اور بڑی سپرفیشل سی پاورز دے دی گئیں. And it was more like a coordinating person, not a controlling person. The Zila Nazim was accountable to the people through elected members of the Zila Council. جو Zila Nazim تھا وہ Zila Council کے through جو ہے لوگوں کو جواب دیتا تھا. It was accountable to the people. A Zila Council consisted of all Union Nazims in the district, which consisted of members elected on the reserved seats. These seats were reserved for women, peasants, workers and minority communities. Zila Council had its secretariat under the Naib Zila Nazim and had a separate budget allocation. Adequate checks and balances were introduced in the system. So the new system was efficiently addressed the specific needs and problems of the large cities. The district government was responsible to the people and the provincial government for the improvement of governance and delivery of the services. This is the organogram of the local government system of Pakistan of LGO2. یہ میں نے دوبارہ آپ کی سہولت کے لیے I've just put it again so that you guys can understand ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں. So I have told you basically all the duties. Basically you can see there are 3 tiers in this organogram. And we have discussed کہ ان کے پاس پاورز کیا کیا تھیں 3 tiers کے پاس. Okay, now moving on. Now we can see that this system was a significant departure from the existing provincial local government relation. مطلب کہ یہ جو سسٹم دیا گیا تھا it was a huge we can call it at on par with the existing systems. تو we can see that کہ جو ہے بہت زیادہ پاور جو ہے 12 پروونشل ڈپارٹمنٹس بنا دیے گئے تھے, ان کو دے دی گئی تھی. لیٹس گو بیک اینڈ سی آل یہ آپ باٹم میں دیکھ سکتے ہیں جو ای ڈی او کے نام سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں. بیسیکلی دیز ور دا 12 ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس دیٹ ور گیون دا پاور. سو اٹ ریسٹرکچرڈ دا ہول سسٹم. اس نے پورے کا پورا سسٹم کو چینج کر کے رکھ دیا. جو پہلے ریلیشن شپ پروونس کا فیڈرل کے ساتھ ہوتا تھا, اس پورے کے پورے سسٹم کو اس نے چینج کر کے دیا. ٹرانسفر آف فنکشن اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی واز اکمپنیڈ بائی دا ہیوج ری ایلوکیشن آف دا فائنینشیل ریسورسز ایز ویل, کیونکہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو جتنا بھی فائنینشیل سسٹم تھا اٹ واز ری ایلوکیٹڈ. اینڈ مطلب جسے فسکل ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں, وچ وی نو اباؤٹ دس کانسیپٹ. تو بیسکلی فسکل ڈی سینٹرلائزیشن واز ڈن in this system. The district Nazim became so powerful. We know کہ ڈی سی او کیونکہ ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر آ گیا, تو ڈسٹرکٹ ناظم اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا کہ بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنی جو ہے نا سیٹس پہ ریزائن کر دیا تاکہ وہ ناظم کے الیکشنز لڑ سکیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ از ہاؤ ہی ریسٹرکچرڈ دا ہول سسٹم. On lines of National Finance Commission, provincial finance commissions were formed to divide the revenues between the provincial and the district governments. The National Finance Commission, NFC, I hope you guys have studied this. جو NFC کا کام بیسکلی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈفرینٹ پروونسز کے اندر جو ہے فائنینس ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اسی طرح ایک پروونشل فائنینس کمیشن بھی بنا دیا گیا جو کہ مختلف ڈسٹرکٹس کو جو ہے نا فائنینس مانیٹری ریسورسز ایلوکیٹ کرتا تھا. So
the substitution of a non-elected provincial bureaucrat by an elected politician in the reporting and accountability had unintended consequences for the morale and attractiveness of the civil services. مطلب یہ کہ جو سول سروسز ہیں ان میں لوگوں کا انٹرسٹ اس لیے ختم ہو گیا کہ جو سول سرونٹس ہیں دے ور آنسرنگ اے پرسن who was politically elected, and he was not necessarily very educated, and he did not understand the administrative and the managerial issues that a civil servant had to face. کیونکہ سول سرونٹس کہ سی ایس ایس کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے سول سروسز اکیڈمی میں، دین دے پاس آؤٹ فرام دا ٹریننگ and then they go and serve in the field, so they have their own point of view of seeing things. That is why جو ہے عام پبلک کی سول سروسز میں انٹرسٹ ختم ہو گیا، because it was all the power of a civil servants was taken away, and even worse than that was it was placed under an incompetent person who was not necessarily acquainted with the issues of the administration. So there were basically two steps which are worth mentioning in the LGO 2001. ایک تو یہ ہے کہ جو 1/3 سیٹس خواتین کو اور مائنورٹیز کو دے دی گئیں، اٹ واز اے ویری گڈ اینڈ کمینڈیبل اسٹیپ. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ویمن امپاورمنٹ کے جو سمجھ لیں کہ ایک اس کو ہوا ملی ویمن امپاورمنٹ کو مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے. اٹ واز اے ویری گڈ اسٹیپ. The second thing is the integration of the rural and urban administration at tahsil level. We know that کہ جنرل ضیاء کی جو سسٹم تھا اس کے اندر urban areas تھے, they had a bigger pool of resources and they were not under no obligation to share it with the rural areas. لیکن اگر ہم ان کا جو ہم نے دیکھا ہے سسٹم اس کے اندر we can see that the system was changed and the rural and urban administrative units were combined at that at tahsil level, which is a very good step again. So this is it for today. Inshallah I'll see you guys in the next class. Allah Hafiz.